آپ یہ دیکھیں کہ یہ کچھ ایک تاجر جو ہیں، ایک ٹھیے بان جو ہیں، انہوں نے بڑی شدید مزاحمت کی اور اس کی وجہ سے یہاں پہ لیکن دیگر جو لوگ تھے انہوں نے سمجھایا اور ان کو روکا کہ بات جائز ہے، بات درست ہے، لہٰذا آپ کا جو احتجاج ہے وہ غیر ضروری ہے، بلکہ اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو انتظامیہ ہے اس وقت حکومت پنجاب جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی ہدایات کے تحت انہوں نے نہ صرف چکوال کے اندر بلکہ پورے پنجاب کے اندر انہوں نے ایک آپریشن کلین اپ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور حکومت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب جو ہے ایک طرف کچرے سے پاک ہونے جا رہا ہے تو دوسری طرف پنجاب جو ہے وہ انکروچمنٹ سے، ان تجاوزات سے بھی پاک ہونے جا رہا ہے۔ یقین جانیے گا جو عام شہری ہے وہ سکھ کا سانس لیتا ہے، کیونکہ یہ وہ بازار ہے جو چکوال کا قدیمی بازار ہے، مگر اس بازار کے اندر ایک شریف آدمی کا اپنی فیملی کے ساتھ آنا، خواتین کا یہاں سے گزرنا، بچوں کا یہاں سے گزرنا ناممکن حد تک مشکل دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ جو آپریشن کلین اپ ہے اس کے بعد جو ہے لوگوں کا یہاں پہ لوگ آسانی سے آئیں گے، شاپنگ کریں گے، بلکہ میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو سیل ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ جب زیادہ لوگ آئیں گے، اپنی سواری کے اوپر آئیں گے یا پیدل آئیں گے، جب زیادہ فیملیز آئیں گی تو پھر جتنے بھی دکاندار ہیں ان کی جو سیل ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹھیہ بان ہیں، یہاں پہ جو دکاندار ہیں وہ سارے یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے اکٹھ ان کا یہاں پہ موجود ہے، اور لوگوں سے ہم بات کریں گے، لوگوں سے ہم جانیں گے کہ جی وہ اس آپریشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں جی اس آپریشن کے بارے میں؟ اس آپریشن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ چھپڑ بازار جو ہے اسے عموماً طور پہ جہاں پہ جب آیا جاتا ہے تو یہاں پہ گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل کلین اپ ہونا چاہیے جی، سارا کلین اپ ہونا چاہیے جی۔ یہاں کے جو تاجر ہیں، جو سمجھدار تاجر ہیں، وہ اس آپریشن کے حق میں ہیں، وہ اس آپریشن کے مخالف نہیں ہیں اور بالکل بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ پورے تاجروں کے بینیفٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ بازار ہے کہ جو بالکل بیکار ہو چلا تھا، یہ وہ بازار ہے کہ جہاں پہ لوگ آنے سے ڈرتے تھے، یہاں پہ خواتین کا آنا بہت مشکل، یہاں پہ بچوں کا آنا بہت مشکل، یہاں پہ تجاوزات جو تھی انہوں نے ہر ایک طرف سے راستے بلاک کیے ہوئے تھے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں چکوال کے اندر اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ پولیس فورس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے جو ٹھیے ہیں وہ خود اٹھا لیں اور یہاں سے لے جائیں۔ وہ ایسا نہیں کر رہے کہ زبردستی کسی کا سامان اٹھا کے نہیں ڈال لے، بلکہ لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے، لوگوں کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ لوگ اپنا سامان خود اٹھا کے لے جائیں اور تجاوزات ختم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظامیہ جو ہے ایک طرف اس کے اندر لچک بھی ہے، ایک طرف ان کے اندر لینینسی بھی ہے، ان کے اندر ایمپیتھی بھی ہے، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ لوگوں وہ اس کے بارے میں وہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس کے بارے میں 100% کمیٹڈ بھی ہیں، اور یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے علاوہ SHO صاحب جو ہیں ان کے وہ ساری جو یہاں پہ تھانہ پولیس جو شہر کی نفری ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تاجر یہاں پہ اکٹھے ہیں اور ایک کیوریوسٹی ہے، ایک یہاں پر ایک آپ کہہ لیں تجسس کی کیفیت ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر اس سے پہلے جو ہے اس پیمانے کے اوپر جو آپریشن کلین اپ ہے اس سے پہلے پورے پنجاب کے اندر کہیں بھی نہیں ہوا، لیکن اس وقت جو ہے جو CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ایک طرف وہ کچرے سے پاک پنجاب دیکھنا چاہتی ہیں، دوسری طرف وہ انکروچمنٹ سے پاک پنجاب بھی دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا سامان خود اٹھائیں اور جہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ لے جائیں۔ یہاں پہ ہماری بات ہوئی، جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بے شک لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو متبادل جگہ دی جائے اور ان کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ اس کے لیے پنجاب جو چکوال کی انتظامیہ ہے اس کے پاس کئی ایک آپشنز موجود ہیں،
اور ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ بالکل ان کو بے روزگار کر دیا جائے، ان کو متبادل جگہ یقیناً مہیا کی جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں ایک طرف نرمی ہے، ان کو سامان اٹھانے کی اجازت ہے، تو دوسری طرف جو لوگ سامان نہیں اٹھانا جا رہے ان کے خلاف جو آپ کہہ لیں ان کے خلاف جو ہے وہ پاور بھی استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک طرف ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو ترغیب دینا اور ان کو سمجھانا، ایک طرف یہ کام چل رہا ہے، تو دوسری طرف جو فورس ہے وہ بھی کسی حد تک آپ کہہ لیں 95% ان کو موقع دیا جائے گا کہ یہ سامان اٹھا لیں، لیکن محض 5% جو ہے وہ حکومت اپنی پاور دکھائے گی، انتظامیہ جو ہے وہ اپنی پاور دکھا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو ٹھیے تھے یہ اتنے پرانے تھے اور یہاں پہ لگتا تھا کہ جیسے شاید یہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے، یوں لگتا تھا۔ آپ یقین کیجئے گا ان ٹھیوں کو اٹھانا ایک حد تک ناممکن سمجھا جا رہا تھا، لیکن آج یہ دیکھیں یہ ٹھیے جو ہیں بہرحال یہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور خاص کر جب تک موجودہ پنجاب حکومت ہے، جب تک مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک طرف جو پنجاب ہے وہ کچرے سے پاک پنجاب ہوگا، اور دوسری طرف کا جو پنجاب ہے وہ انکروچمنٹ کے سے پاک ہوگا، تجاوزات سے پاک ہوگا۔ یہاں پہ چھپڑ بازار کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی لینینسی جو ہے وہ نہیں برتی جا رہی۔ آپ یہ دیکھیں لوگوں کو ایک طرف سمجھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لگانا یہ دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے پورے پنجاب کے اندر چل رہی ہے، چھپڑ بازار کے اندر چل رہی ہے۔ دکانداروں نے اپنا سامان خود ہی اندر رکھنا شروع کر دیا کہ یہ بانوں کو یہ ہدایت ملی کہ بھئی آپ اپنا سامان خود اٹھا لیں، اگر آپ اپنا سامان نہیں اٹھاتے ہیں تو انتظامیہ جو ہے آپ کے سامان کو اٹھا کر کے گاڑی کے اندر ڈالے گی اور یہاں سے لے جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جو لوگ جو اپنا سامان نہیں اٹھا رہے تھے ان کا سامان اٹھایا، گاڑی کے اندر ڈالا، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی اپنا سامان خود اٹھاؤ اور ہم آپ کا سامان لے کے نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ بضد ہیں کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ تجاوزات نہیں اٹھانے جا رہے، اس صورت کے اندر جو ہے پنجاب کی جو انتظامیہ ہے، چکوال کی جو انتظامیہ ہے، یہاں پہ وہ فورس استعمال کرے گی، اور کئی لوگوں کو فائن کیا گیا، اس لیے کیا گیا کئی دفعہ ان کو وارننگ دی گئی مگر وہ باز نہ آئے، پھر ان کے خلاف جو ہے ان کو فائن کیا گیا، لیکن جو لوگ تھوڑے بھی کوآپریٹو تھے ان لوگوں کو فائن نہیں کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پوری جو انتظامیہ ہے، چکوال کی جو انتظامیہ ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر پوری طرح شریک ہے، اور وہ کسی صورت بھی پنجاب کو ایک طرف کچرے سے پاک پنجاب بنے گا تو دوسری طرف یہ جو پنجاب ہے یہ کچرے سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ سے پاک بنے گا، یہ تجاوزات سے پاک پنجاب بنے گا۔ اور اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ سارے اس تجسس کے اندر ہیں، کسی کو یقین نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا اور اتنا کامیاب آپریشن جو ہے وہ شاید کبھی نہیں کیا۔ کیوں جی کیا کہتے ہیں جی؟ بہت زبردست کام کیے تھے، بڑا اچھی صفائی کی تھی، اچھی صفائی کریں، بڑا زبردست، یہ صفائی قائم رہنی چاہیے، قائم رہنے چاہیے۔ ہاں جی کیوں جی کیا کہتے ہیں جی آپ؟ کیا کہتے ہیں جی صاحب؟ جی صفائی ہونی چاہیے جی، ہونی چاہیے، لیکن اچھا تھوڑا سا تو ٹائم یہ دینا چاہیے۔ تجاوزات کو ختم، ٹائم تو ان کو بار بار آپ کو کہہ چکے ہیں، 100 دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں، تو ٹائم ابھی آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ صفائی ہونا چاہیے۔ کیوں جی آپ کا کیا کہنا ہے جی؟ سر ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ہماری دکان ہے، ہماری اینٹیں ہے بھی نہیں جی لیکن یہ پکے ہونے ختم ہونی چاہیے۔ پکے ختم ہونے چاہیے، کیا ہر بندہ یہ کہتا ہے، وقتی طور پر وقتی طور پہ نہیں جی، پکا ختم ہونا چاہیے، پکے ختم ہوں گے تو بات بنے گی، پکے ختم۔ ہاں جی اطلاع تو کر دینا، کئی دفعہ 100 دفعہ اطلاع کی آپ کو 100 دفعہ اطلاع کی دی آپ کو اطلاع ایک دفعہ نہیں، آپ کو ایک دفعہ اطلاع کرنے کے دیکھیے گا یہ چیزوں کو اٹھا کر کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یہ دیکھیے گا ہمارے ساتھ ایک معزز شہری موجود ہے جی، آنریبل سر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بہت اچھا سپرا پنجاب، یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا
اور ये अल्लाह ताला ने इनसे हिसाब लिया है। रोजे से एक दिन पहले 150 रुपए किलो अमरूद और रोजे वाले दिन 250 रुपए। अल्लाह ताला ने हिसाब ले लिया आज ही इनसे। खुदा और ये जो सुथरा पंजाब है इंशाल्लाह भी ये भी जो पेरिस की तरह ये छप्पड़ भी बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, देखेंगे इंशाल्लाह बनेगा। इसके अंदर ना कोई मोटरसाइकिल आएगा ना साइकिल बंदी। ये एक मुअज़्ज़ज़ शहरी का कहना है जिन्होंने दुनिया देखी, उनका ये कहना है कि एक तरफ बात ये है कि ये इन्होंने 5 गुना कीमतें बढ़ा दी, रोजेदारों के लिए बढ़ा दी, और दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पे फैमिलीज का गुजरना जो है वो मुश्किल कर दिया। यहाँ पे खातीन का गुजरना मुश्किल, यहाँ पे बच्चों का गुजरना मुश्किल। ये वो जगह है। आप ये देख, हाँ जी, क्या कहते हैं जी आप? जिस टाइम अल्लाह ताला हम हक लाल से रोजी कमा रहे हैं, ठीक है, बड़ा किसी छोटे ग्राम जो हक है थोड़ा, हम हक लाल से रोजी कर रहे हैं, किसी घर कोई जाती नहीं, ठीक है, क्या मतलब है? आप दुकान लें, कारोबार करें, ठीक है, आपका तजावजात है ना, रास्ते ब्लॉक नहीं करना चाहिए। रास्ते ब्लॉक करना कहाँ की? हम आज से नहीं बैठे हुए हैं इधर, 10 साल से बैठे किराया देते हैं, आप किराया देते हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था ये गरीब आदमी है, इन्हें तो टैक्स न लो, हम टैक्स देना चाह रहे कहाँ हैं। से मिलेगा? आपके साथ रोजगार हमें नहीं मिलेगा। हम दुकानें हैं इधर और इनका क्या मौकफ है? ये कहे कि तुम हमारे गुलाम होकर रहो। दुकानदार इज्जत आ रहे हैं, फी आले पे गैरत हैं। दुकानदार अपने शटर के अंदर बैठे हुए हैं ना, बाहर बैठे थे, उनको कहा कि उनको सामान हमें इसके मुताबिक क्या मिलेगा? हम 70 साल से बैठे हैं। बात करें बात करें। दुकानदार 8 फुट जाके देखो, ये सारे रोजगार इधर से चल रहा है, एक ठिए से 9 बंदे कमा रहे हैं। किराया देने के लिए तैयार है, बल्दिया किराया हमसे नहीं लेती। रास्ते का किराया रास्ता नहीं है, थोड़ा नहीं है यहाँ, ये छप्पर छोटा नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा इनसे किराया न लो। ये बाजार का रोजगार खो लिया मेरा दिया छोड़े कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। मेरी बात करें आराम से। मेरी बीवी बीमार है, शुगर की मरीज है, बड़ा घाट, रात में सारा दिन उसके साथ मरना, दिन में आके कारोबार कर रही, वैसे मजदूर आदमी की चेक हफ्तों के सारे मेरी बीवी मर गई। इनका ये कहना है कि इनको मुतबादल जगह दी जाए। हमें यही शहबाज शरीफ ने जुल्म करा हमारे साथ, शहबाज शरीफ ने जुल्म करा, इसलिए उन्हें गरीब समझ के उन्हें ये उठाया, गरीब समझ के भी इनका जो हुकूमत नहीं आती है, 9 साल हो गए इधर बैठे हुए मजदूरी कर रहे हैं। मैं खुद रह रहा इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। और ये गाड़ी मोटरसाइकिलों का रास्ता नहीं है, इधर पैदल आए, आवाम खरीदारी करे, भी मुश्किल है, पैदल क्यों गुजरना मुश्किल है इधर? क्यों ये पूरी दुनिया के अंदर जो और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना जी आपका? आप बात करेंगे जी? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, आप नहीं करेंगे, कोई और बात करेगा जी? तो क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? अपनी बात करो यार, अल्लाह के बंदे बात करो। क्या कहते हैं? बात ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ कह रहा था कि लोगों को रोजगार देंगे, तो उल्टा ही लोगों से वो तजावजात तो रोजगार नहीं है ना, तजावजात तो रोजगार नहीं है ना। 70 साल से अगर एक तजावज हो तो फिर उसको हटाना नहीं चाहिए। अगर एक 100 साल पुराना तजावज हो उसको हटाना चाहिए। इनको बंदोबस्त करके रह देना। देखिएगा, आप हुकूमत ये लोग जो हैं, ये लोग थोड़े फ्यूरियस हैं, द पीपल आर अ बिट फ्यूरियस। हाँ जी, इनका ये कहना है आपने दुनिया देखी, आप तालीम याफ्ता इंसान है। इनका कहना ये है हम यहाँ 70 सालों से बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इधर ही बैठेंगे। आपका क्या हुकूमत का काम है इनको जगह देना जगह दे। और वो तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हम इनको यकीनन जगह देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ये कहना है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ये कहना है
کہ بالکل ہم ان کو جگہ دیں گے، مگر یہ ہے یہ جگہ جو ہے جو نئی جگہ ان کو ملے گی وہاں سے ان کو اگر جہاں ہی ہو جائے جس طرح اسپتال روڈ پہ بنایا بازار یہ ان کو 4 فٹ جگہ دیں، یہ 4 فٹ جگہ نہیں 40 فٹ پہ پھیل جاتے ہیں۔ نہیں پھر وہ تو جس وقت کی بات میرے بھائی کہہ رہے 70 سال کی، اس وقت چکوال ایک دیہات تھا، آج 19 لاکھ آبادی ہو چکی ہے۔ چھپور بازار ایک بازار نہیں ہونی چاہیے، طرح طرح کے مختلف بازار اور بھی قائم کیے جائیں، چوہا چوک میں ہدوا چوک میں اور بازار قائم کیے جائیں۔ 19 لاکھ آبادی ہو چکی ہے، ایک چھپر بازار نہ کافی ہے 19 لاکھ آبادی کے لیے۔ سنگھان راوت سے جو دنیا آ رہی ہے 70 سال کی، میرے بھائی کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب 19 لاکھ کی آبادی ہے، اس کے لیے مختلف اور بازار بھی ہونے چاہیے۔ آبادی کا جو بہاؤ ہے نہ اس کے لیے ڈی ایس کے وہ اسپتال ہمارے لیے نہ سکول کم ہے۔ آبادی 19 لاکھ بڑھ چکی ہے، ایک چھپر بازار جیسے ہزاروں ہمیں اور بازار چاہیے، کئی بازار چاہیے۔ ایک چھپر بازار سے کام نہیں چلے گا، کئی بازاروں کی ضرورت ہے، مگر جو تجاوزات ہیں بہرحال تجاوزات جو ہے پوری دنیا جو ہے۔ ہاں جی کیا بات کرنی ہے جی، کیا بات کرنی ہے جی؟ بھائی جان اے سی صاحب نے ہمارے کو ٹائم نہیں دیا، ایسے فوراً ہمارے نقصان ہو گیا۔ آپ کی 100 دفعہ آپ کو وارننگ دی ہے، نہیں دیا وارننگ، کتنی 100 پرچی والا کو وارننگ نہیں دیا یہ۔ نہیں بہت اچھا کام کی ہے نا، بہت اچھا صفائی۔ میں خود پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے، لیکن مریم نواز کا یہ کام تسلیم کرنا ایک چاہیے۔ کام تو مریم نواز کا ٹھیک ہے نا، یہ تو کون سا چینل ہے؟ ایک طرف جو ہے یہ کون سا چینل ہے؟ وانڈرنگ جینٹل مین جی، اچھا یہ چینل یہ ہمیں دیکھو کتنی فورس آ گئی ہے، اور دیکھیں جی لوگ کیا کر رہے ہیں جی، یہ دیکھیں لگتا یہ ہے کہ پوری جو انتظامیہ ہے وہ ابھی اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے اس کے اوپر پوری انتظامیہ لگی ہوئی ہے۔ جتنی فورس ہے یہاں پہ جو سٹی پولیس اسٹیشن ہے وہ جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی نگرانی کے اندر ایس ایچ او صاحب جو ہیں پوری پولیس کی نفری لے کر یہاں پہ موجود ہیں، اور پورے زور و شور کے ساتھ یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ اور یہ یقیناً پنجاب جو ہے مریم نواز کا جو پنجاب ہے ایک طرف کچرے سے پاک بنے گا اور دوسری طرف یہ انکروچمنٹ سے تجاوزات سے پاک پنجاب بھی بنے گا۔ ہاں جی کیا کہنا ہے جی، ذرا کوئی بات کرے گا جی؟ کسی نے بات کیوں جی، کیا کہتے ہیں جی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ کیوں بات نہیں کرتے یار؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ آپ یار اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے ہو، آپ جو ہے آپ بات کیا کرو نا۔ دیکھو یار اتنی بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پہ تاجر جو ہیں کیے بان جو ہے وہ جمع ہیں، اور یہاں پہ وہ سارا یہ کہہ لیں کہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے کہ یہ چونکہ کام ہی غلط ہے، اگر یہ کام ہی غلط ہے تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے گا آہستہ آہستہ یہ چند منٹ لگے ہیں جی، یہ اس طرف سے جب انتظامیہ یہاں پہ چھپر بازار کے اندر داخل ہوئی ہے تو لوگوں نے جو قریب کے جو کیے تھے انہوں نے اپنا جو لوگ ہے وہ بڑھتے رہے، اسی طریقے سے لوگوں نے اپنے سامنے موو کرتے رہے، جتنے کا سامان پڑا ہوا وہ لوگ رہے، یہ بڑے موو کر، اور ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے لوگوں کو سامان اس کو میں ڈالا، بلکہ یہ موقع ہیں کہ جی سامان جو ہے سامان کو آپ اندر رکھ لیں، یہ سامان لے کے نہیں جانا چاہتے۔ لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ کسی صورت کے اندر بھی اس وقت جو یہ دیکھیے گا یہ ساری جو انکروچمنٹس ہیں، یہ سارے جو تجاوزات ہیں، لوگ ان کو ہٹا رہے ہیں، اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہٹائیں گے تو پھر یہ سارا جو سامان ہے اس کو اٹھا کر میونسپیلٹی اپنی ٹالیوں کے اندر ڈالے گی۔ اور یہ کیوں جی آپ ایک معزز تاجر ہیں جی، آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو اس وقت کمپین چل رہی ہے جی؟ گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے، گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے، تو یہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ تجاوزات جو کم ہوں گی، اگر یہ ختم ہوگی تو کیا چھپر بازار کا کاروبار بڑھے گا جی؟ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بڑھے گا جی۔ یہ ایک تاجر کا کہنا ہے اگر یہاں سے تجاوزات ختم ہوگی تو یقیناً یہاں پہ جو ہے وہ تجارت کے اندر اضافہ ہوگا، یہاں پہ زیادہ کسٹمر آئیں گے، یہاں پہ زیادہ فیملی آیا کریں گی، اور وہ زیادہ کاروبار بھی چلے گا، زیادہ بہتر کاروبار بھی ہوگا۔
कारोबारी सरगर्मियों को देखा जाए तो ये जो एंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ड्राइव है यकीनन बहुत कामयाब, बहुत बेहतर साबित होगी। लेकिन अब आप ये देखें ना कि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे हर एक तरफ तजावजात हों और तजावजात ही तजावजात हों। लेकिन बहरहाल आज ये जो काम हो रहा है मैं ये समझता हूँ, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे थे कि वो यहाँ पर उनकी कोई 12वीं विजिट है, हर एक दफा वो लोगों को वार्निंग देते हैं कि भाई अपना सामान खुद उठा लें, लेकिन लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये आज आए हैं लेकिन शायद आइंदा नहीं आएंगे। उसके बिल्कुल बरक्स जो है इंतजामिया जो है वो किसी सूरत के अंदर भी कोई लचक देने पे तैयार नहीं है। और ये सिर्फ दिनों की बात है कि जो इंतजामिया है हर सूरत के अंदर जो है वो ये जो ऑपरेशन है इसको कामयाब बनाएगी और किसी सूरत भी है जो है वो इसको नाकाम नहीं होने देगी। इसलिए कि जो इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत है वो किसी सूरत भी दो चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही। एक कचरा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो निजाम है और दूसरी तरफ जो है ये जो एंक्रोचमेंट्स हैं इनके खिलाफ पंजाब की जो हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है वो कह लें 100% जो है वो इस पे तैयार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और इस तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर दीगर जो गलत काम इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर हो रहे हैं, अगर उनके खिलाफ भी पंजाब हुकूमत जो है वो जीरो टॉलरेंस दिखाती है तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब जो है यकीनन एक आइडियल सूबा बनेगा और पंजाब जो है वो फिर दीगर जो सूबे हैं उनके लिए भी रोल मॉडल साबित होगा। आप ये देखें कि ये जितने भी गैर कानूनी ये शेड हैं ये लोग खुद ही उतार रहे हैं, इसलिए कि हुकूमत क्योंकि ये जानते हैं अब जो हुकूमत आएगी, अब जो इंतजामिया जिस पावर को इस्तेमाल कर रही है वो किसी सूरत भी बैक नहीं होने जा रहा। ये जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है ये बड़ा अनपॉपुलर सही, ये कोई पॉपुलर स्टेप नहीं है। ये जो पंजाब की हुकूमत है यकीनन उसके वोट बैंक के ऊपर तो बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक दफा पंजाब जो है, आप ये देखें पंजाब की जो बदली हुई सूरत हाल है, आप ये देखिएगा ये जितने लोग हैं ये खुद ही अपना सामान उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं अब चूंकि हुकूमत जो है, जो चकवाल की सिविल इंतजामिया है, चूंकि वो अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब बता रहे थे कि ये उनकी 12वीं विजिट है। यकीनन ये जो है बहुत बड़ी बात है। ये देखिएगा जी, ये यहाँ पे लगाओ, ये यहाँ पे लगाओ, ये देखिएगा जी, ये हैं ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपनी पूरी फोर्स जो है वो लेकर यहाँ पे मौजूद हैं और थाना सिटी के SHO साहब जो हैं जनीर साहब वो सारे अपने एहलकारों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारा सफाई जो है, ये जितनी भी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये सारी यहाँ पे जारी है। और हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत जो है, अगर जो सिविल इंतजामिया है, अगर उसकी डिटर्मिनेशन जो है, अगर वो इतनी ही सॉलिड रहती है तो पंजाब जो है यकीनन तजावजात से पाक पंजाब होगा। पंजाब जो है यकीनन वो आप कह लें एक तरफ कचरे से पाक पंजाब होगा, दूसरी तरफ तजावजात से पाक पंजाब होगा। और इस बात की शदीद जरूरत है, इस बात पे हुकूमत जो है कोई कह ले नरमी का वो इख्तियार करते हुए नजर नहीं आ रही। आप ये देखिएगा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर तजावजात वालों को खुली छुट्टी दी जाए। यकीन जानिएगा, ये देखिएगा कि ये जो है हुकूमत जो है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सारे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो खुद ही कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, SHO सिटी साहब हैं और इस तरीके से आप ये देखिएगा कि ये जो है ये काम यहाँ पर हो रहा है। काफी देर से यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन ये लोगों ने सामान उठाया नहीं था, उनके सामान को उठा करके बल्दिया जो है, जो एहलकार हैं वो उसको उठा करके ट्रालियों के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने पूरा मौका दिया कि भाई आप सामान को खुद उठा लें, पूरा मौका दिया। इनके साथ कह लें
ایک طرف نرمی بھی بہت کی اور دوسری طرف اپنی جو پالیسی کا جو تسلسل ہے اس کو بھی برقرار رکھا. آپ دیکھیے گا یہ ابھی جو ہے آج جس انداز کے اندر یہاں پہ جو آپریشن کلین اپ جاری ہے یہ یقین کیجیے گا پنجاب یقیناً ایک طرف انکروچمنٹ سے پاک ہو جائے گا. اگرچہ یہ بڑا ان پاپولر ایک پالیسی ہے, اس لیے ان پاپولر ہے کہ اس کی وجہ سے جو کہہ لیں کہ جو پی ایم ایل این جو پنجاب کے اندر برسر اقتدار ہے ان کے ووٹ بینک کو شاید بہت برا دھچکا لگنے جا رہا ہے. لیکن بہرحال اگر بات اصول کی ہے, اگر بات ایڈمنسٹریشن اچھی گورننس کی ہے تو اچھی گورننس ہے اس کے اندر یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو بہرحال مینٹین کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے گا یہ جو ہے انتظامیہ موقع دے رہی ہے کہ بھئی آپ جو ہیں اپنے سامان کو اٹھا لیں. انتظامیہ در حقیقت ان کے سامان کو گاڑیوں کے اندر نہیں ڈالنا چاہتی, لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں تھوڑا بہت سامان جو ہے ایک طرح کا ٹوکن آپ یہ کہہ لیں. جناب ایس ایچ او ضمیر صاحب تانا سٹی کے یہاں پہ پوری فورس کے ساتھ موجود ہیں اور اس سارے آپریشن کی جو نگرانی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھی دیکھیے گا لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کیا کیا جائے. ان لوگوں کو آپ یہ کہہ لیں ان لوگوں کو تھوڑا سا سامان یہ ضرور اٹھائیں گے. یہ اس طریقے سے یہ دیکھیے گا کہ بالکل ہی آپ یہ کہہ لیں اگر ذرا بھی ان کو بہت موقع دیا, ان کو 100 دفعہ وارننگ دی گئی, مگر یہ لوگ جو ہیں بہرحال ان کے روزگار کا مسئلہ ہے اور یہ لوگ اپنے روزگار کے بارے میں ہر ایک انسان بہت سخی ہوتا ہے. حکومت ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتی, حکومت ان کو متبادل جگہ دینا چاہتی ہے, لیکن ایک دفعہ یہاں سے اٹھنا ہوگا, یہاں سے جانا ہوگا. حکومت کے پاس کئی ایک اور جگہ ہیں, لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے یہیں پہ بیٹھنا ہے اور یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بات اگر اصول کی جائے تو جو لوگ بھی تجاوزات جو ہیں وہ چاہے نئی ہوں چاہے پرانی ہو, کسی صورت کے اندر بھی تجاوزات ہوتی ہیں, انکروچمنٹس ہیں اور ان کے لیے دنیا کے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو آسانی سے برداشت کرے. ہر ایک ملک جو ہے وہ تجاوزات کے بارے میں, ہر ایک ملک کی جو حکومت ہے وہ تجاوزات کے بارے میں سخت رویہ اپناتی ہے, بلکہ اتنا سخت رویہ ہوتا ہے کہ کسی کو انکروچمنٹس لگانے کی اجازت ہی نہ ہو, کسی کو موقع ہی نہ دیا جائے. لیکن پاکستان کے اندر صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے اندر جو ہے, اور آپ یہ دیکھیے گا اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی جو حکومت ہے, یہ انکروچمنٹس کے بارے میں تجاوزات کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نرمی, کوئی کہہ لیں کسی طرح کی کوئی نرمی جو ہے وہ الاؤ نہیں کرنے جا رہی. اور اس طریقے سے ایک طرف یہ بات ہے کہ دوسری طرف بات یہ ہے کہ ایک طرف کچرے سے پاک پنجاب ہوگا اور دوسری طرف تجاوزات سے پاک پنجاب ہوگا. یہ حکومت کی پالیسی ہے. اگرچہ یہ پالیسی جو ہے ان کے ووٹ بینک کے اوپر آپ کہہ لیں بہت برا اثر ڈالے گی, لیکن اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے وہ ایک تبدیلی کی خواہاں ہے, اور کم از کم یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے یہ ایک طرح کی تبدیلی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگ جو ہیں بڑا ڈر اپنے جو سامان ہے اس کو اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر انہوں نے اپنا سامان نہیں اٹھایا تو ان کو حکومت جو ہے ان کے سامان کو اٹھا کر کے وہ گاڑی کے اندر ڈالے گی, ٹرالی کے اندر ڈالے گی اور یہاں سے لے جائے گی. اور پھر یہ اگرچہ ان کو واپس مل جائے گا, لیکن اس کے لیے ان کو 2-3 چکر لگانا پڑیں گے میونسپیلٹی کے, وہاں پہ 2-3 چکر لگانا پڑیں گے. آپ یہ دیکھیے گا یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس سارے آپریشن کی جو نگرانی ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں. آپ یہ جانیے گا, آپ یہ دیکھیے گا کہ جی یہ پاکستان کے اندر خاص کر جو پنجاب ہے, پنجاب کے اندر جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے وہ پوری عادت آپ کے ساتھ جاری ہے. ایک طرف پنجاب جو ہے وہ کچرے سے پاک پنجاب ہوگا تو دوسری طرف پنجاب جو ہے وہ تجاوزات سے پاک پنجاب ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سارا جو نظام ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ جو سارا سسٹم ہے وہ بدلنے جا رہا ہے. یہ لوگ دیکھیے گا اتنے پینک کی صورتحال کے اندر یہ جو یہاں کے ٹی اے بان ہیں, یہاں پہ جن لوگوں کی انکروچمنٹس ہیں
وہ بہت پینک کا شکار ہیں اور اسی پینک کے اندر جو ہے وہ اپنے سامان کو تیزی سے یہاں سے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ منتقل کر رہے ہیں جہاں سے ان کے سامان کو اٹھایا نہ جا سکے، لیکن جہاں پہ انتظامیہ بھی ہے وہ یہاں پہ ان کو پورا موقع فراہم کر رہی ہے، اگرچہ یہ بغیر وارننگ کے نہیں ہوا، ان کو بہت دفعہ وارننگ دی گئی، لیکن اب دیکھیے گا لوگوں کا یہ کہنا ہے ہاں جی بولو جی، جس طرح اس کو بچے کو کوئی جنوار ہے جس کو بچے کے لے کے جا رہے ہو، یہ شہباز شریف کی حکومت ناکام ہو گئی ہے، یہ نہ تھوڑی بیٹھ جس طرح آپ مرضی اس کو لے کے جائیں، یہ دیکھیے گا یہ ہے لوگوں کا دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، بہرحال لوگوں کا یہ رد عمل ہے جی، یہ جو طیبان ہیں ان کا یہ رد عمل ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے، لیکن بات دیکھیے گا حکومت نے ان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 50 دفعہ ان کو موقع فراہم کیا، ان کو بار بار وارننگ دی گئی، مگر بات یہ ہے کہ جب تک فورس استعمال نہ کی جائے پاکستان کے اندر کسی صورت بھی ہے کوئی بہتری آنے نہیں جا رہی، کیونکہ جو بھی لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، جو انکروچمنٹ جن کی ہیں، جن لوگوں کی تجاوزات ہیں، وہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، حالانکہ تجاوزات جو ہیں ان کا حق قتل نہیں ہے اور یہ اس کو اپنا حق بھی جانتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ہم یہاں بہت پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں بہت پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے شاید ہمارا یہ حق ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پرانے ہوں بہرحال یہ کوئی ان کا حق حاصل، یہ ان کا کوئی حق جی سر میں کیوں بھیج دے رہے نا میں سر آپ کو بھیج دوں گا، نمبر ہے میں نمبر سر آپ کا لے لوں گا، آپ میرا نمبر کیونکہ میں بزی ہوں میرا نمبر نوٹ کر لیں تو مجھے وہاں سے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو جو ہے وہ بھیج دوں گا، اور مزید آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں۔ آپ سر یہاں پہ کھڑے ہو نا، یہ پکڑیں ذرا، یہ سر پکڑیے گا اور یہ تھوڑا سا اس طرح بیک گراؤنڈ پہ یہ آ جائے تو جو بات آپ نے کرنی سر اس کو کیجیے گا، say whatever you want to say۔ یہ بہت اچھا آپریشن ہے سترہ پنجاب کا، اور جن کو اٹھایا گیا ان کو متبادل جگہ دینی چاہیے، یہاں ہی کوئی اچھا سا ایک اسٹال بازار جو ماڈرن بازار ہے وہ لگا دیں، اور اس لیے ان کو بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن یہ بہت اچھا کام ہے حکومت پاکستان اور مریم نواز جو ہے ان کو بہت زبردست کام ہے۔ سر میرا نمبر نوٹ کر بولے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر کھڑے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے صرف چھپر بازار کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں تلاگنگ روڈ اور گورنمنٹ سکول نمبر 1 جو ہے اس کے سامنے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی اے سی اور ڈی سی کو سخت ترین کارروائی کرنی چاہیے، آپریشن وہاں بھی ہونا چاہیے، بور روڈ کے اندر بھی ہونا چاہیے، نہ کہ صرف چھپر بازار تک تمام آپریشن محدود کر دیے جائیں۔ تلاگنگ روڈ ہے، جیلم روڈ ہے، لاری اڈے کی گرد ہے، تو تمام جگہ بلا تفریق آپریشن ہونے چاہیے، خصوصاً روڈ پہ۔ وہاں پہ ہماری انتظامیہ جب بھی جاتی ہے تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں سیاسی خاندانوں کی پشت پناہی ہے، تو وہاں پہ آپریشن ہو جاتا ہے۔ تو میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر 2 قانون نافذ نہ کیے جائیں، صرف غریب اور چھوٹے تاجر کو تنگ نہ کیا جائے، بڑے اشرافیہ پر بھی ہاتھ ڈالا جائے، اور وہ لوگ کے اندر جو ٹیے لگے ہوئے اور ان میں سیاسی اثر و رسوخ ہے ان کے خلاف بھی ایسی صاحب اور ڈی سی لینڈ کو چاہیے سخت ترین آپریشن کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی ان کا کہنا ہے بلا تفریق آپریشن ہونا چاہیے، یہ بات 100% درست ہے، کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی سیاسی حمایت حاصل ہے، کسی کو سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ کسی نے بات کرنی ہے تو کوئی بھی ہو بنا تفریق آپریشن ہونا چاہیے۔ تجاوزات ہیں، جس طرف آپریشن آپ دیکھیں جس طرف تجاوزات ہی تجاوزات ہیں، پاکستان پنجاب چکوال کے جس کونے کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو تجاوزات ہی تجاوزات ملیں گے، یہ دیکھیے گا۔ لیکن بات یہ ہے، یہ بات تو بالکل 100% درست ہے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایک روڈ ہو، صرف چھپڑ بازار ہی کیوں، سڑکوں کے اوپر، بون روڈ کے اوپر، تلگنگ روڈ کے اوپر، ہر ایک جگہ پہ، جیلم روڈ کے اوپر، یہ تو دیکھیں تجاوزات جو ہیں، پنجاب جو ہے وہ تجاوزات کی آماجگاہ ہے۔ اگر اس وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا جائے، یہ دیکھیے گا آگے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر عارف صاحب
आप कैसे हैं सर? सर थोड़ी सी बात करें जरा, ऑपरेशन ये एंटी एनक्रोचमेंट कोई कुछ भी नहीं कह सकते सर जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस भाईजान। नहीं आप इसके लोग बेचारे इन्हें कंपनसेट करे भाईजान, इस तरह उतारने से बोले कोई बोलेगा भाईजान, ये गलत हो रहा है। इनको कंपनसेट किया जाए, आप समझते हैं इनको जगह दी जाए, जगह दी जाए, जगह दी जाए, ऑफकोर्स जगह दी जाए। इंतजामिया से बात हुई है, इंतजामिया कहती है हम इनको जगह देंगे, इंतजामिया का ये कहना है हम इनको जगह देंगे, और मेरा ख्याल ये है कि इंतजामिया जो है वो सीरियस है कि वो इनको जगह दे, मुतबादल जगह फराहम करे, और यकीनन मुतबादल जगह फराहम की भी जानी चाहिए, इसलिए कि आफ्टर ऑल इन लोगों ने भी अपने अहले खाना के लिए, अब आप ये देखिएगा यहाँ पे अभी आया ही चाहते हैं ये लोग, इंतजामिया के लोगों ने यहाँ को विजिट किया, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने जो है अपने जो टीए हैं वो उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले वो ये समझते थे कि शायद ये दूर ही दूर से वापस चले जाएंगे और इतना ज्यादा आगे नहीं आ सकेंगे, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि इंतजामिया जो है वो हर एक गली के अंदर जाएगी, उसके बाद ये देखिएगा ये सारे टीओ की जगह थी, लेकिन यहाँ से टीए जो है इंतजामिया यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, SHO साहब जो है वो यहाँ पे आए, और लोगों ने यहाँ पे अपने टीए जो है फटाफट रिमूव करना शुरू कर दिए, और मेरा ख्याल ये है यहाँ पे जो हैवी मशीनरी है वो तो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, और इसी वजह से यहाँ पे AC साहब जो हैं वो और यहाँ पे SHO साहब जो हैं वो यहाँ पे विजिट करके वापस जा रहे हैं। इन लोगों ये देखिएगा ये गली भी जो है ये सारी तजावजात ही तजावजात थी, लेकिन इस वक्त जो है तजावजात का कहीं पे ये अभी जो है, अगर यही मैं समझता हूँ, अगर ये यहाँ की इंतजामिया है, अगर ये पंजाब हुकूमत जो है अगर उसकी आप कह लें उसकी, क्यों जी आप क्या कहते हैं जी? ये सियाती हो रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ने कब्जा किया उसको कुछ भी नहीं बोलता है। बड़े बड़ों को हटाएं जी, बड़े बड़ों को भी हटाएं, ये बात ठीक है जी, बड़े बड़ों को भी हटाएं, सारे जो है इन छोटों के खिलाफ क्यों उठाएं? क्यों जी क्या कहना है जी? भाई ये जुल्म है आवाम के साथ। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि जी बड़े बड़ों को भी हटाएं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जो भी ऑपरेशन होना चाहिए बिला तफरीक होना चाहिए, अगर किसी की सियासी बैकिंग है तो उसको छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, हर एक के खिलाफ ऑपरेशन जो है हर एक के खिलाफ होना चाहिए। अब ये